السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ پچھلے پارٹ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈیم کے بارے میں، جس کا نام ہے سعد مارب یا ڈیم آف مارب بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ڈیم یمن میں تھا۔ یمن کے لوگوں کے لیے پانی کا یہ ایک ذریعہ تھا۔ اس پانی کا استعمال وہ لوگ پینے کے لیے اور گھریلو کام کے لیے استعمال کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے گھر اس ڈیم کے آس پاس بنایا تھا۔ آخر میں کچھ ایسا ہوا کہ وہ کنواں برباد ہو گیا۔ اب ان کے پاس پانی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اس لیے عربی لوگ یمن چھوڑ گئے اور الگ الگ بھاگوں میں اپنا سماجک جیون کی شروعات کرنے کے لیے ڈھونڈنے نکل گئے، کیونکہ پانی کے بنا کوئی بھی سماج نہیں ہو سکتا۔ یمن کے لوگ عربین پیننسولا میں یہاں وہاں جاتے رہے اور الگ الگ جگہوں میں پانی ڈھونڈتے رہے۔ ایک عرب قبیلہ تھا، اس قبیلے کا نام جرہم تھا۔ یہ قبیلہ مکہ کے آس پاس تھے، ایک جگہ ڈھونڈ رہے تھے جہاں وہ بس سکے اور کچھ پانی مل سکے۔ اور جب یہ مکہ کے آس پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کچھ پرندے دیکھے، اور پرندے ایک دشا میں اڑ رہے تھے، تو انہوں نے سوچا یہاں کہیں پانی ہونا چاہیے، کیونکہ پرندے کو بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ پرندے اصل میں کہیں جا رہے ہیں۔ انہوں نے ان کا پیچھا کیا اور دیکھا کہ وہاں کنواں ہے۔ اس طرح انہیں زمزم کا کنواں ڈھونڈ لیا۔ جرہم کے لوگ بہت ہی عزت دار لوگ تھے اور رہنے سہن میں بھی کافی اچھے تھے۔ انہوں نے کنواں دیکھا اور وہاں ایک عورت اور ایک بچہ تھا جو حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تھے۔ وہ لوگ آسانی سے کنواں قابو میں کر سکتے تھے، پر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے آپ سے اجازت مانگی وہ کنویں کا پانی استعمال کرنے کی، اور کہا ہم یہاں اپنی بستی بسانا چاہتے ہیں، ہم یہاں رکنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہاں پانی کا شروت ہے۔ یہ آپ کا پانی ہے اور ہم اسے استعمال کرنے کے پیسے دینا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم یہاں رک سکیں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، اور الحمدللہ یہ آپ کے لیے ایک روزی کا ذریعہ تھا، اور ان کے پاس ان کا پانی بھی تھا۔ دھیرے دھیرے وہاں لوگ بسنے لگے۔ اس طرح اسماعیل علیہ السلام جرہم قبیلے کے بیچ میں بڑے ہوئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام بھی سمے سمے پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ملنے آتے تھے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام وہ عرب میں سے نہیں تھے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ یمن سے نہیں تھے، وہ فلسطین سے تھے۔ لیکن جب اسماعیل علیہ السلام مکہ میں بس گئے اور وہاں انہوں نے عربک بھی سیکھی، آگے چل کر انہوں نے جرہم قبیلے کی ایک عورت سے شادی کی۔ اسماعیل علیہ السلام کے بچے عرب کے روپ میں جانے جاتے تھے، جنہیں عربک میں مستعرب بھی کہتے ہیں۔ اس طرح مکہ میں لوگوں کا آ کر رہنا شروع ہوا، اور انت میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو مکہ لوٹنے اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کعبے کی تعمیر کا حکم دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے مکہ میں کعبہ بنایا۔ کعبے کی بنیاد وہی تھی جو آدم علیہ السلام نے پہلے سے بنایا تھا، اور کعبہ وہ پہلا عبادت گھر ہے جو صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اور یہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بنایا گیا تھا، لیکن دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ وہ نشٹ ہو گیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ آدم علیہ السلام کے ڈھانچے پر کعبے کو دوبارہ بنانے کا حکم دیا، اور اس سمے جب وہ کعبے کو بنانے لگے، اسماعیل علیہ السلام کی عمر چھوٹی تھی، ان کی عمر لگ بھگ 16 سال کی تھی۔ وہ اپنے والد کے ساتھ اللہ کے لیے عبادت گھر بنانے میں مدد کر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے نرمان شروع کرنا چاہا، ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کو بنانے کے لیے ایک اچھا طاقتور پتھر چاہیے تھا تاکہ وہ کونے سے شروعات کر سکے۔ تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو کہا ایک اچھا سا پتھر ڈھونڈنے کے لیے، ایک اچھا طاقتور پتھر جو ہم اسے عمارت کو شروع کرنے کے لیے استعمال کر سکیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے پتھر ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگے، لیکن انہیں کچھ بھی خاص نہیں ملا۔ آگے کی کہانی دوسرے پارٹ میں کنٹینیو کریں گے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔